الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ عالی مرتبت سامعین و ناظرین محترم، قربانی بالکل قریب ہے اور کافی دوست احباب قربانی کے جانور لے رہے ہیں، تو آج کی اس نشست میں قربانی کے مسائل اور واجب ہونے کی شرطیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں ہر دور کے اندر قربانی رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 3 دن قربانی کے 10، 11 اور 12۔ قربانی کہ ان ایام میں آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، ان 3 دنوں کے اندر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوست احباب چونکہ ان کو علم ہوتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے اور میں صاحب نصاب ہوں، تو پہلے سے جانور خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل۔ قربانی ہر مسلمان بالغ عاقل مرد عورت کے اوپر فرض ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت، صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کہ کون سا نصاب یہاں کے اوپر قربانی کے لیے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اگر قیمت ہے، 52.5 تولے چاندی کی آپ قیمت بنا لیں، اگر اتنے پیسے اس کے پاس ہیں، رقم ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ ایک سال یہ والد کی طرف سے قربانی، اگلے سال والدہ کی طرف سے قربانی ہے جی، اب اس سے اگلے سال اس کی طرف سے۔ ایسے نہیں ہے۔ اگر گھر کے تمام افراد وہ صاحب استطاعت ہیں، اپنا اپنا وہ حساب لگائیں، والد صاحب ہے، والدہ صاحب ہے، بھائی ہیں، گھر کے اندر اگر بہو ہے، تو اگر سب صاحب استطاعت ہیں تو سب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہوگا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر بیٹوں کے پاس پیسہ اپنا ہے اتنا، یا بیٹیوں کے پاس ہے، یا والدہ صاحبہ کے پاس ہے، تو جس کے پاس اتنی رقم ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو وہ قربانی ضرور ادا کرے۔ قربانی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ان 3 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قربانی سے زیادہ کوئی بھی چیز مقبول نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کرنی چاہیے اور خوشی دل سے کرنی چاہیے۔ جو آدمی قربانی نہیں کرتا اگر صاحب استطاعت بھی ہے تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنا حساب لگائے اور گھر کے تمام افراد اپنا حساب لگائیں۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو قربانی خوشی دل سے ضرور کریں۔ باقی قربانی جو ہے اچھے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت یا خلاف اولا ہوتی ہے۔ کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی ہوتی نہیں ہے، اس لیے کوشش کریں کہ بعیب جانور، اچھا فربا جانور
خوبصورت جانور اس کا انتخاب کریں اور رضاء اللہ کے لیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، و نسکی اور قربانیاں، و محیایا دنیا میں رہنا، و مماتی دنیا سے چلا جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور کے اوپر دنیا سے تشریف لے گئے، للہ رب العالمین، سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس میں رضاء اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آدمی کو قربانی کے لیے اچھا جانور اس کا انتخاب کرنا چاہیے، اور خوبصورت جانور، بے عیب جانور وہ آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب کچھ ایسے عیب جانور میں اگر وہ پائے جائیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، لنگڑا پن، ایسا جانور کہ جو قربان گاہ کی طرف چل کے نہیں جا سکتا، اتنا وہ لنگڑا ہے، اور پاؤں اس کا زمین کے اوپر نہیں لگتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کان، حدیث پاک میں جو ہے نا کہ کان آگے سے کٹا ہوا، پیچھے سے کٹا ہوا، چیرا ہوا اور سوراخ کیا ہوا، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب کان کتنا کٹا ہونا چاہیے؟ تو کان جو ہے اگر تہائی حصے سے کم ہے کٹا ہوا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم جو ہے اگر وہ تہائی سے زیادہ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اگر کم ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ سینگ، اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے، جڑ سے نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اگر سے تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کچھ دوست احباب سینگوں کو بنا دیتے ہیں، گول کر دیتے ہیں، خوبصورتی کے لیے بنا دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی خلاف سنت تو ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب جو بکری ہے یا بھینس ہے یا گائے، اس کے تھن جو ہوتے ہیں، تھن، اب چونکہ گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، بھینس کے بھی 4 ہوتے ہیں، اگر ایک تھن خراب ہے، گائے ہے یا بھینس ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ 3 اگر ٹھیک ہیں اور 1 خراب ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر 1 سے زیادہ تھن خراب ہیں تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بکری جو ہے چونکہ اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، اور جو بھیڑ ہے اس کے بھی 2 ہوتے ہیں، اگر اس کے 1 تھن خراب ہے، 1 ٹھیک ہے 1 خراب ہے، تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور کہ اگر آپ اس کو منڈی سے لے کر آئے اور بالکل بے عیب تھا، اور گاڑی سے اتارتے ہوئے اس میں کوئی عیب تھوڑا سا پیک جو ہے ہو گیا ہے، تو ایسا عیب جو ظاہری طور پہ معنی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اچھا جانور لے کر آئے، اور قربانی سے پہلے اس کی خوب جو ہے نا خاطر توادر کرنی چاہیے، اچھا چارہ ڈالنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہمارے دوست احباب اگر جو باہر رہتے ہیں وہ پاکستان میں اگر قربانی کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل وہ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دن قربانی وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہو اور پاکستان میں بھی قربانی کا دن ہو، یعنی پاکستان میں بھی قربانی کا دن ہو، وہاں بھی قربانی کا دن ہو۔ مثال کے طور پر کہ یہاں اگر 12 کا دن چل رہا ہے، ایام نار میں 12 کا دن چل رہا ہے، 12 ذو الحج شریف ہے، تو وہاں اگر بالفرض 13 ہوگی، ایک دن چاند آگے تھا، اب وہاں اگر کسی ملک میں بیٹھا ہوا شخص اگر وہاں 13 ہے اور یہاں 12 ہے، وہ قربانی کرنا چاہے تو اب قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں بھی قربانی کا دن ہو، اور وہاں جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں بھی قربانی کا دن ہو، تو اس کی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ ضروری چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ باقی آپ اپنے قریبی کسی بھی عالم دین مستند مفتی صاحب سے ضرور رہنمائی آپ لیں اور لینی چاہیے، کیونکہ قربانی سال کے بعد اور بہت بڑا اس کا ثواب ہے اور بہت اجر ہے، تو اس لیے قربانی میں احتیاط برتنی چاہیے کہ اچھا جانور ہو،
دعا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمام دوستوں کو جو ہے یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سارے گھر کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو استطاعت عطا فرمائے۔ ہاں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، یا اپنا والد یا والدہ یا دادا جان کو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اور ویسے برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا، لیکن اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ پھر 2 قربانیاں کرے، ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنے نام پر، چونکہ اس کے اوپر واجب ہے تو اس لیے اگر واجب ادا نہیں کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اگر والدہ صاحبہ دنیا سے چلی گئی ہیں یا والد صاحب یا دادا جان یا دادی ان کے نام کے اوپر اثار ثواب کرنا چاہتا تو پھر بھی 2 جانور لے، ایک اپنی طرف سے اور ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔